کتاب بہترین دوست ہے۔ کتاب بنیادی طور پر علم کا منبع ہے۔ یہ انسان کی تربیت کرتی اور اس میں شعور بیدار کرتی ہے۔ کتابیں انسان کے ذوق کو بڑھاتی ہیں۔ ہر عمر کے فرد کے لیے، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان، مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ مطالعہ انسان کو بیکار اور فضول خیالات سے بچاتا اور اس کے ذہن کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اچھی کتاب نہ صرف اچھی سوچ پیدا کرتی ہے بلکہ فکر اور سوچ کو ترقی دیتی ہے۔ کتابیں آگاہی کی نئی راہیں کھولتی اور قاری کے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ ایک ضرب المثل ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن تک کتاب نہ پڑھے تو اس کی شخصیت سے نفاست اور لطافت ختم ہو جاتی ہے۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ اگر مجھے دنیا کا شہنشاہ بنا دیا جائے، میرے رہنے کے لیے خوبصورت محل ہوں، سیر و تفریح کے لیے باغیچے ہوں، لذیذ کھانے میسر ہوں، خدمت کے لیے سینکڑوں نوکر ہوں، قیمتی لباس ہوں، لیکن شرط یہ ہو کہ میں کتابیں نہیں پڑھوں گا، تو میں شہنشاہ بننے سے انکار کر دوں گا اور ان نعمتوں کو چھوڑ دوں گا۔ کتابوں کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی تمدنی ترقی کا آغاز ان سے ہی ہوا، جب انسان نے اپنے علم اور تجربے کو کتاب کی صورت میں محفوظ کرنا اور اسے دوسروں تک پھیلانا شروع کیا، تو انسانی معاشرے اور تمدنی ترقی کا آغاز ہوا۔ کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر بھی کتابیں اور صحائف ہی نازل فرمائے۔ مسلمان علم و ادب کا شاہکار رہے ہیں۔ اپنے زمانہ عروج میں وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ، مہذب اور تعلیم یافتہ قوم رہے ہیں، اور مسلمانوں کے عروج میں کتابوں کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ علامہ اقبال جب اسپین گئے اور وہاں انہوں نے اسکوائرل میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں اور خطوط دیکھے تو بے اختیار کہہ اٹھے، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مسلمانوں نے کسی زمانے میں پوری دنیا کو علم کی روشنی سے منور کیا تھا، لیکن جب ہلاکو خان نے بغداد کی لائبریریاں تباہ کیں اور کتابوں کو دجلہ کے کنارے ڈھیر لگا کر جلا کر راکھ کیا، تو پھر وقت نے دیکھا کہ آج تک مسلمان سنبھل نہیں سکے۔ بر صغیر میں جب انگریزوں کی آمد ہوئی تو انہوں نے بھی مسلمانوں کی لائبریریوں کے ساتھ وہی کچھ کیا جو ہلاکو خان نے کیا تھا۔ مغل دور کا علمی، ثقافتی اور ادبی خزانہ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ انگریزوں کی بر صغیر میں آمد سے قبل بلوچستان میں خان آف کلات کی حکومت تھی۔ اس وقت اس قبائلی سماج میں گلیوں اور سڑکوں پر آنا لائبریریاں قائم تھیں، جہاں سے ممبرشپ لینے کے بعد ایک آنا یومیہ پر لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج ایسا کوئی سسٹم رائج نہیں ہے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ کتابوں اور علم سے محبت اور مطالعے کی عادت کے باعث ہی کی ہے۔ اگر آپ کبھی امریکہ یا یورپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ٹرین یا بس میں سفر کرنے والے ہر شخص کے ہاتھ یا بیگ میں کتاب ضرور ہوگی، جبکہ ہمارے ہاں رجحانات اور ترجیحات ہی بدل چکی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو انتشار اور افراتفری ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے افراد علم و ادب سے دور ہو چکے ہیں۔ اچھا انسان کتاب اور علم سے دور نہیں رہ سکتا۔ کتاب اور علم سے وابستہ شخص معاشرے میں اچھائی پھیلاتا ہے، کیونکہ کتابیں اپنے قارئین پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ہمارے لوگ اکثر پوری کتاب پڑھنا مشکل، دقت طلب اور بے مقصد سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے کتاب خرید کر شیلف میں سجانا، اس کے چند صفحات پڑھنا اور سرسری دیکھ کر رکھ دینا کافی ہوتا ہے۔ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری کتاب پڑھ لی۔ بچوں کے مطالعے سے دور ہونے کی ایک وجہ ٹی وی پروگرام، انٹرنیٹ، موبائل فون ہے، تو دوسری بڑی وجہ نصابی کتابوں اور بوجھل تعلیمی سرگرمیوں کی بھرمار ہے۔ کسی بھی قوم کی تعلیمی پسماندگی کا علاج مطالعہ ہے۔ بدقسمت ترین قوم وہ ہے جس میں مطالعے کا شدید فقدان ہو۔
ہمارے معاشرے میں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھر گھر کیبل، انٹرنیٹ اور موبائل پہنچانے کا کام تو انتہائی ذمہ داری سے ہو رہا ہے، جبکہ گھر گھر کتاب پہنچانے کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی۔ ٹی وی چینلوں کی بھرمار نے مطالعے کی عادت ختم کر دی ہے۔ ہماری اکثریت کتاب پڑھنے کی بجائے ٹی وی دیکھنے کو ترجیح دیتی ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں اپنی مصنوعات کی اشتہار بازی پر تو کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں، مگر لائبریریوں کے قیام اور کتابوں کے فروغ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتی، کیونکہ یہ ذمہ داری بھی حکومت پر ڈال دی گئی ہے۔ حکومت کس سے بنتی ہے؟ عوام سے۔ عوام کے رجحانات دیکھ کر ہی حکومتیں اپنی پالیسیاں بناتی ہیں، گویا اصل رجحان اور سمت کا سرچشمہ عوام اور افراد ہیں۔ کتابوں سے دور ہونے کی ایک وجہ وقت کی کمی ہے، اور دوسری وجہ یہ کتابوں کا مہنگا ہونا ہے۔ ہر شخص کا یہ مقولہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ وقت سب کے پاس ہے، مگر ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ہم کتاب پڑھنے کی بجائے کافی شاپ میں بیٹھ کر گپیں لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ خواتین کتاب پڑھنے کی بجائے شاپنگ کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ ہم کسی ریسٹورانٹ میں کھانے کا بل 5,000 تک بخوشی ادا کر دیں گے، مگر 500 کی کتاب خریدتے وقت 5,000 بار سوچیں گے۔ بچے کتاب پڑھنے کی بجائے نیٹ پر چیٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ انہی دوستوں سے وہ اسکول میں بھی گپ شپ لگا کے آئے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قوم فضول اور بلا وجہ بولنے اور ہر وقت کھانے پینے کی عادی ہو جائے، اس کا دماغ اپنی اعلیٰ صلاحیتیں کھو دیتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا عقل کو گھٹا دیتا ہے۔ ہمارے والدین ہر ویکنڈ پر بچوں کو تفریح کے لیے باہر لے جانا عین فرض سمجھتے ہیں، مگر انہی بچوں کو کتاب خریدنے کی طرف مائل کرنا یا مطالعہ کرنے کی طرف راغب کرنا بیکار سمجھتے ہیں۔ والدین کا اخلاقی فرض ہے کہ مہینے یا 15 دنوں میں ایک بار اپنے بچوں کو کسی لائبریری یا کتابوں کی دکان پر لے جائیں اور انہیں کتابوں کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ کریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ گھر میں مطالعے کا ماحول پیدا کریں، بچوں کے لیے اچھی اور رنگین کتابیں خرید کر انہیں گفٹ کے طور پر دیں، خود اسے کتاب پڑھ کر سنائیں۔ یقیناً اس طرح بچے میں بھی کتب بینی کا رجحان پیدا ہوگا۔ ہمارے لوگوں اور بچوں میں کتابوں کا شوق اور رجحان پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی لائبریریاں قائم کی جائیں، جہاں معیاری اور سستی کتابیں مہیا کی جا سکیں۔ بچوں کے اعلیٰ درجے کی ادبی رسالے متعارف کروائے جائیں۔ ہر اسکول میں لائبریری ہو اور بچوں پر لازم ہو کہ وہ ہر مہینے ایک کتاب ضرور پڑھیں۔ بچوں کو یہ عادت ڈالی جائے کہ وہ ایک دوسرے کو قیمتی تحائف دینے کے علاوہ کتاب بھی تحفے کے طور پر پیش کریں۔ ہمیں بچوں کی تربیت اور صحت کی ہر وقت فکر رہتی ہے، مگر ان کی ذہنی نشو و نما کا زیادہ دھیان نہیں رہتا۔ ہم انہیں اچھی کتابیں دیں گے تو وہ ضرور پڑھیں گے، انہیں بتائیں گے کہ کتاب ایک اچھی دوست ہے تو ہی انہیں پتہ چلے گا۔ والدین اور اساتذہ جو بات بچوں کے ذہن میں ڈالیں گے وہ اسی طرح سوچیں گے، اور جو وہ پڑھیں گے اسی سوچ کے ساتھ اس پر عمل کریں گے۔ لہٰذا مطالعہ اور کتاب کی اہمیت کو سمجھنا، اس رجحان کو بڑھانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ اس وقت ہمارے لیے اپنی ترجیحات کو بدلنا بھی بے حد ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ پہلے بھی کتاب پڑھتے تھے اور ہر زمانے میں پڑھتے رہیں گے، کیونکہ کتاب کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کتاب جیسا بہترین ساتھی کوئی نہیں۔ یہ وہ رہنما ہے جو معاشرے کی حالت بدلنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ میں علم اور شعور بیدار کرتی ہے۔